السلام علیکم۔ آج ہم جماعت صوم کا باب صوم سبق نمبر 1 سیرت طیبہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کی ایکسرسائز سولو کریں گے۔ اس سے پہلے پچھلی ایپیسوڈ میں ہم نے اس کی ایکسپلینیشن کی تھی، اس کی وضاحت کی تھی اور اچھے سے اس لیسن کو ہم نے سمجھا تھا۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف۔ سوال نمبر 1 ہے، درست جواب کا انتخاب کریں۔ ان میں سے جو جواب درست ہوگا اس پہ ہم نے ٹک کرنا ہے۔ حلف الفضول کا قیام عمل میں آیا مدینہ منورہ میں، مکہ مکرمہ میں، طائف میں یا پھر شام میں۔ حلف الفضول کا قیام عمل میں آیا مکہ مکرمہ میں، ٹھیک ہے؟ تو اس کا آنسر ہوگا مکہ مکرمہ۔ حضرت عبد المطلب کی وفات کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کس نے کی؟ رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، چچا حضرت عباس نے، چچا حضرت ابو طالب نے، چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ حضرت عبد المطلب آپ کے دادا تھے، ان کے بعد آپ کی پرورش آپ کے چچا حضرت ابو طالب نے کی۔ تجارت کی غرض سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے کون سے مصر، لیبیا، شام یا پھر عراق میں؟ تجارت کی غرض سے آپ کہاں تشریف لے کے گئے تھے؟ تجارت کی غرض سے آپ شام تشریف لے کر گئے تھے، ٹھیک ہے؟ جب حضرت خدیجہ الکبریٰ کا غلام بھی آپ کے ساتھ تھا، اس کے بعد آپ کا نکاح حضرت خدیجہ سے ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کے وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک تھی۔ حضرت خدیجہ کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 25 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال۔ حضرت خدیجہ کی عمر تھی 40 سال۔ آگے ہیں، مناسب الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبیلہ قریش کے ایک خاندان میں آنکھ کھول لی۔ اس خاندان کا نام تھا بنو ہاشم۔ قبیلہ قریش کے معزز خاندان بنو ہاشم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آنکھ کھول لی۔ تو یہاں پہ ہم لکھیں گے بنو ہاشم۔ آگے ہیں، حضرت عبد المطلب کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی؟ جب حضرت عبد المطلب کی وفات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 8 سال کے ہوئے تو آپ کے پیارے دادا حضرت عبد المطلب کی وفات ہو گئی، ٹھیک ہے؟ تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر اس وقت 8 سال تھی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام کا نام تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام کا نام کیا تھا؟ میسرہ، یہ والا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ ہم لکھیں گے میسرہ۔ حجر اسود کو نصب کرنے کا مبارک کام کس کے سپرد ہوا؟ حضرت حجر اسود کو نصب کرنے کا مبارک کام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد ہوا، ٹھیک ہے؟ آگے ہیں، درج ذیل سوالات کے مختصر جواب دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے وقت عرب گھرانوں میں کیا رواج تھا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں آئے تو عرب میں کیا رواج تھا؟ عرب کے گھرانوں میں رواج تھا کہ وہ بچوں کو دودھ پلانے اور ان کی پرورش کے لیے دائیوں کے حوالے کر دیتے تھے۔ یہ ہے سوال نمبر 1۔ آگے ہے سوال نمبر 2۔ حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کس طرح کی؟ حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کس طرح کی؟ اس کا آنسر ہے حضرت ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
ضرورت کا خیال رکھتے اور ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ رکھتے تھے. ٹھیک ہے، یہ ہے سوال نمبر 2 کا آنسر، یہاں سے یہاں تک. آگے ہیں سوال نمبر 3. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس چیز سے متاثر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کیا تھا؟ تو اس کا جواب اسی میں ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی امانت داری، صداقت اور امانت داری کی وجہ سے، ٹھیک ہے، دیانت داری سے بہت متاثر ہوئے. ٹھیک ہے، تو ہم یہاں پر کریں گے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیانت داری سے متاثر ہوئی تھی. وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیانت داری سے بہت متاثر ہوا اور حضرت خدیجہ کو ان حالات سے آگاہ کیا، جس سے متاثر ہو کر حضرت خدیجہ نے آپ کو شادی کا پیغام بھیجا. تو ہم لکھیں گے دیانت داری. ٹھیک ہے، یہاں سے یہاں تک. خانہ کعبہ کی نئی تعمیر کے دوران کس بات پر جھگڑا پیدا ہوا؟ خانہ کعبہ کی نئی تعمیر کے دوران، یہ کٹ کر کے ہم لکھیں گے حجر اسود کو نصب کرنے پر جھگڑا پیدا ہوا. ٹھیک ہے، آگے ہے درج ذیل سوالات کے تفصیلی جواب تحریر کریں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش اور خاندان کے بارے میں لکھیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش. ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول بمطابق 22 اپریل 571 عیسوی کو عرب کے مشہور شہر مکہ میں پیدا ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبیلہ قریش کے معزز خاندان بنو ہاشم میں آنکھ کھولی. یہ آپ کے خاندان کا نام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا نام حضرت آمینہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے وفات پا گئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا کا نام حضرت عبد المطلب ہے، جن کا مکہ میں بہت احترام کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہاں تک ہے تفصیلی سوال 1. ساتھ ہم اس کے ایل لکھ دیں گے تاکہ ہمیں پتہ چلے یہ لانگ کویسچن کا آنسر نمبر 1 ہے. آگے ہے سوال نمبر 2. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن کیسے گزرا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن کے حالات. ٹھیک ہے، یہ ہے کویسچن نمبر 2 کا آنسر یہاں تک. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال ہوئی تو والدہ ماجدہ بھی وفات پا گئی. والدہ کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کی ذمہ داری آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے لی. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 8 سال کے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دادا حضرت عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا. حضرت عبد المطلب کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش حضرت ابو طالب نے کی. حضرت ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر ضرورت کا خیال رکھتے اور ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ رکھتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بچپن ہی سے اعلیٰ صفات اور نبوت کی نشانیاں موجود تھیں. تو یہ تھا آج کا ہمارا چیپٹر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ، جس کو ہم نے اس سے پہلے ایپیسوڈ